جنات کے سچے اور ناقابل یقین واقعات سننے کے لیے سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جنات کن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جیلی عاملوں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے جنات کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کی فرضی داستانیں اور خوفناک قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ اس کی بدولت وہ پریشان حال اور مجبور لوگوں سے بھاری رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ عملیات کے میدان میں سالہ سال کے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ صرف 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں کو پریشان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عملیات اور وظائف کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ناتجربہ کاری کی بنا پر جب وہ عمل الٹ ہو جاتا ہے یا مکمل نہیں ہوتا تو جنات اس عامل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس عامل کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ جنات کے سایہ کے اثر کا شکار ہونے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جنات انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے سایہ کی تیسری قسم میں عامل حضرات تعویذات یا عملیات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جنات کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، تو جنات ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی اور آخری قسم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کے حسن کی بدولت مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ اگلے صفحے میں جنات کے سایہ کی حقیقت، علامت اور اس کے علاج کی تفصیل سے ذکر آئے گا، جسے پڑھ کر ہر شخص فائدہ اٹھا سکے گا، جبکہ جہاں صرف ان واقعات کو بیان کروں گا جسے پڑھ کر اوپر بیان کی گئی جنات کے سایہ کی اقسام کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پہلا واقعہ آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر آرمی کیمپنگ گراؤنڈ تھی۔ وہاں چونکہ آبادی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے بہت کم ہی لوگ اس راستے کو استعمال کرتے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے نیچے خرات پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور تر تر کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کوئی اسے جوتا سونگاتا، شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق مشوروں سے نواز رہا تھا۔ میں نے اپنے عملیات کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا جو وہاں موجود عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ ایک سکھ جن نے اس لڑکے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس اچانک تکلیف کے باعث لڑکا حواس باختہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران قریبی ہائی اسکول میں چھٹی ہو گئی اور تماشائیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے تمام لوگوں کو سمجھا کر اس لڑکے سے 10 فٹ دور کر دیا۔ اس کے بعد میں اس سکھ جن سے مخاطب ہوا اور کہا، اس کمسن بچے کا کیا قصور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس لڑکے نے اس میں پیشاب کر دیا۔
اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ اس دوران میں نے اس کی منت سماجت بھی کی اور دھمکیاں بھی دی، لیکن وہ کسی صورت ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکے سے کاغذ اور پینسل لے کر ایک تعویذ لکھا اور اس کو دکھایا کہ میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے، لیکن وہ بہت ڈھیٹ نکلا اور کہنے لگا، آپ مجھے چاہیں تو جلا دیں لیکن میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرے پاس ایک ایسا علم تھا جس کو میں مشکل وقت میں آخری احتیاط کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ تھا کہ کوئی طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کر وظیفہ دہرانا اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ جن کی طرف کر دینا۔ جب میں نے آخر میں یہ عمل دہرایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس بس، اور اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے 2 موکل اس کے پیچھے دوڑائے اور وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ پھر اس نے بہت معافیاں مانگی اور منت سماجت کی۔ پہلے وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے کی حامی بھر لی اور آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس تمام منظر کو وہاں پر موجود بہت بڑے ہجوم نے دیکھا۔ اس کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے گلے میں لٹکا لینا، آئندہ کبھی بھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین و سامعین، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ لید، ہڈی وغیرہ یہ ساری چیزیں جن کوئی غذا میں شامل ہیں، اس لیے ہمیں ان کے اوپر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی سنت نبوی ہے کہ جب اب ایسی جگہ پہ پیشاب کرنے لگے، پیشاب کرنے سے پہلے، سطر ننگا کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام جنات سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ بہت مبارک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب بھی ہم کہیں پر بھی اجاڑ بیاباں میں کہیں پر بھی قضاء حاجت تو آ جاتی ہے، اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کہیں پر بھی ہمیں قضاء حاجت کی صورت پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی۔ اور ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کے سفر میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور اپنانا چاہیے، اس سے ہماری بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر کی سنت سے کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں کامیابیاں سے نواز دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو اس طرح کی فائدہ مند ویڈیو ملتی رہے جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کی چیز ملتی رہے تو پلیز دیر کس بات کی، اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ ہمیں اپنی ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کے مبارک رائے اور آپ کی قیمتی رائے کا منتظر رہوں گا۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ ڈیلی زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کی نظر کی جائے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ آپ کا ہوسٹ محمد عاشق علی، جزاکم اللہ خیر۔